الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تم بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کچھ اور ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، جہنم سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسے اعمال بجا لائے جس کے نتیجے سے اللہ ذوالجلال مجھے جہنم سے دور کر دیں اور جنت کا داخلہ نصیب کر دیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ان اعمال کا ذکر کیا جائے گا جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے دلوں میں جہنم کا خوف پیدا کر دے اور جنت میں داخلے کا شوق پیدا کر دے۔ میرے بھائیوں، دوستو، وہ جہنم جو اللہ ذوالجلال نے اپنے نافرمانوں کے لیے قید خانہ تیار کیا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے کہ اس میں سب زمین و آسمان ساری مخلوق بھی ڈال دی جائے تو پھر بھی وہ نہیں بھرے گا۔ اور پھر دنیا میں ہوتا ہے اگر کوئی آگ میں جل جائے، کسی چیز کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ کوئلہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا تو فرمایا کہ لا نموت فیہا ولا یحیا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں ان کو موت آئے گی اور نہ ہی زندہ ہوں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ فرمایا ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ فرمایا جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے حکم و ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم ضرور یقیناً انہیں جہنم میں ڈالیں گے۔ جب ان کی کھال چمڑا جل جائے گا دوسرا چمڑا پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچائے۔
اور فرمایا ومن زحزح فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ مالک ہمیں فرما رہے ہیں، فرمایا جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں رہتے ہوئے خواہ وہ کنگال فقیر کیوں نہ ہو، خواہ اس کا قد چھوٹا ہو، رنگ سیاہ ہو، لوگ اس کو پسند نہ کرتے ہوں، اگر اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہیں تو فرمایا وہ جنت کا بادشاہ ہے۔ اور دنیا کا امیر کبیر، اس کے پاس عہدے بھی ہوں، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو وہ جہنم کا قیدی ہے۔ فرمایا جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کاش اللہ ہمیں اس حقیقت کو دل کی گہرائیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دنیا، فرمایا یہ محض دھوکے کا سامان ہے، چند دن کی ہے، پتہ نہیں کس دن اللہ ذوالجلال کے دربار میں پیش ہو جائیں گے۔ اس لیے جہنم سے بچنے کے اسباب میں سب سے پہلی چیز اللہ کا عقیدہ، اللہ کی توحید کو ماننا ہے، عقیدہ توحید کو ماننا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں سے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا جس بندے نے گواہی دی، اور گواہی ہوش سے سوچ سمجھ کر انسان دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ سویا ہوا گواہی دیتا ہے، بلکہ سمجھ کر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جن جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں، اکیلا معبود اللہ ذوالجلال ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ نماز میں تو یہی پڑھتے ہیں نا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن نماز کے بعد کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث بنا لیا، کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حسین رضوان اللہ المجمعین کو حاجت روا، مشکل کشا، کسی کو داتا بنا لیا، کسی کو غوث بنا لیا۔ قبروں پر جا کر رو رہے ہیں، نماز میں رونا نہیں آتا، وہاں جا کر کہتے ہیں داتا نہ دے گا تو اور کون دے گا، فلاں نہ دے گا تو اور کون دے گا۔ میرے بھائیو، الہ صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ ذوالجلال ہے، اس کی صفات اللہ کے بندوں میں جاننا یہی شرک ہے، اور شرک جہنم کا راستہ ہے۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی ہادی اور وہی راہبر ہیں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ رسول اللہ کی صحیح حدیث آ جائے، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، فلاں نے کیا کہا، فلاں بزرگوں کا کیا موقف ہے، رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے، مگر اپنے اپنے جو بنائے ہوئے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کہے یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس سے صرف اللہ کی رضا چاہے، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، فرمایا اللہ ذوالجلال اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ کہ توحید بھی ہو اور اخلاص ہو، بندہ صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کی ہی پوجا کرے، اسی کو پکارے، وہی رزق دینے والا، اولاد دینے والا، جو چاہے سو کرے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ذوالجلال ہے۔ باقی اگر ہم نے کسی اور کو بھی اللہ کی صفات میں شامل کر لیا تو یاد رکھو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور وہ کمزور نہیں ہے کہ اسے بندوں کی ضرورت ہو، بندے خود محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، فرمایا تم سارے ہی اللہ کے فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے، اب غنی کو ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم سارے مومن ہو جاؤ اللہ کی حکومت میں اضافہ نہیں ہوتا، سارے کافر ہو جاؤ، ابو جہل ہو جاؤ، اللہ کی حکومت میں کمی نہیں آتی، وہ مالک ہے۔ اسی طرح بندہ جہنم سے بچنے کے لیے فکر مند رہے
اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اللہ نے مومنوں کی دعاؤں کا قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ فرمایا میرے بندے مجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے پرے رکھ، ان عذابها کان غراما، کیونکہ دوزخ کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے، اور 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اعوذ اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم کہتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے دور رکھ۔ اس لیے صبح اور شام کم از کم 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اور اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے چوتھی چیز اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف ہے۔ جو بندہ اللہ کا تقوی دل میں بسا لے، رب کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے بچا لے، نیکیاں کرے، تو میرے بھائیوں سب نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک کو پل صراط پہ سے گزرنا ہے۔ فرمایا اس دن پل صراط پہ سے سب گزریں گے، اور نبی ان کی زبان پر بھی یہی کلمہ ہوگا اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے۔ فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہے، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، کاروبار کی زندگی ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ہر حال میں اللہ ذوالجلال سے ڈرتا ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ فرمایا ان کو تو پرسرا سے دور کر دیں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں داخل کرنے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور بہترین اخلاق، زبان بھی بہترین ہو، کردار بھی بہترین ہو، معاملات بھی بہترین ہو۔ اور یا اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، منہ سے جھوٹ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، گالیاں ہیں، لوگوں کو لعن طعن کرنا ہے۔ فرمایا حرام کھانا ہے، حرام کھانا ہے۔ تو یہ منہ کی بیماریاں ہیں، جو اس سے بچ گیا، اور شرمگاہ کی بیماریاں، شہوت رانی، فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو نہ بچا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح کثرت سے روزے رکھنا، کیونکہ روزہ ڈال ہے، الصوم جنہ من النار، فرمایا روزہ جہنم سے ڈال ہے۔ اور جو بندہ ایک دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لے، نفل روزہ رکھ لے، فرمایا بعد اللہ بذالک اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ، اللہ اس دن اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی خندق اس کے اور جہنم کے درمیان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز
40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करना। फरमाया मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युदरिकुल तकबीरतुल ऊला। फरमाया जो बंदा 40 दिन तक यानी 200 नमाजें तकबीर ऊला के साथ अदा करता है, कुतिबा लहू बरातान, उसके लिए अल्लाह 2 बरातें लिख देते हैं। फरमाया मिनन नार व बरातुम मिनन निफाक, जहन्नम से भी बरात लिख देते हैं और निफाक से भी बरात लिख देते हैं। कोई मुश्किल तो नहीं है। और दुनिया के काम, ड्यूटी पर तो बिल्कुल फिट टाइम पर जाना है, लेकिन रब की ड्यूटी पे हमें टाइम ही नहीं मिलता। 40 नमाजें, 40 दिन तक 5 नमाजें, सिर्फ 200 नमाजें, ये 200 कदम है जन्नत के करीब करने के। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। लिहाजा आज ही अज़म कर लें। इसी तरह जो बंदा फजर और असर की नमाज का एहतमाम करता है, वैसे तो सब नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन फजर और असर के बारे में फरमाया लैयल जन्नार अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा। फरमाया जो बंदा फजर की नमाज और असर की नमाज फरमाया पढ़ता रहता है, वो जहन्नम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्लल इशा फी जमाअतिन फकअन्नमा काम निस्फुल लैल। फरमाया जो जमात के साथ इशा की नमाज पढ़ता है, वो जाकर घर में सो जाता है, अल्लाह जुल जलाल फरिश्तों को कह देते हैं आधी रात तक नफल नमाज का अजर इसका लिख लो। और फरमाया मन सल्ला सुबह फी जमाअति फकअन्नमा सल्ला लैला कुल्ला। और जो फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ लेता है, इशा की नमाज भी जमात के साथ पढ़ लेता है, फरमाया गोया सारी रात ही नफल नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिस बंदे ने परवाह ही नहीं की, सोया रहा, थका हुआ है, बच्चे भी स्कूल से आए हैं, अभी सो लेने दें, बाद में उठ जाएंगे, असर की नमाज भी फौत हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। जिसकी असर की नमाज फौत होगी उसका इतना नुकसान हुआ गोया उसकी फैक्ट्री, उसका माल, सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया और उसका घर बार, उसके बीवी बच्चे सारे मारे गए। इतना नुकसान हो जाता है। बल्कि फरमाया फकद हबता अमलहु, उसके अमल अल्लाह ज़ाया और बर्बाद कर दे। इसलिए इन नमाजों का भी ख्याल रखना चाहिए। और फरमाया मन हाफ़ज़ अला 4 रकाअतिन क़ब्ल ज़ुहर व 4 बअदहा हर्रमल्लाहु अलन नार। जो बंदा ज़ुहर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ ले और ज़ुहर की फर्ज़ों के बाद भी 4 रकात पढ़ ले, फरमाया अल्लाह ज़ुल जलाल उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल से दुआ है, अल्लाह ज़ुल जलाल हमें ये आमाल करने की तौफीक अता फरमाएं और जहन्नम से आज़ादी अता फरमाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीर। दुनिया में रहते हुए अगर किसी का नुकसान अल्लाह ना करे हो जाए, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, रोना भी आ जाता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यलजुन नार रजुलन बका मिन खशियतिल्लाह। बैठा हुआ है, अल्लाह का खौफ दिल में आ गया, गुनाहों को याद करके रोना शुरू कर दिया, फरमाया ऐसी आंख को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। रजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह। 7 खुश नसीबों को अल्लाह
عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کرتا ہے، گناہوں کو یاد کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال کو یہ آنسو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے فرماتے تھے لوگو اللہ کے خوف سے رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو۔ آج روتے نہیں ہیں اللہ کے خوف سے، فرمایا قیامت کے دن جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو ان میں کشتیاں بھی چل سکتی ہیں، لیکن ان کا رونا کسی کام نہیں آئے۔ اس لیے اسی طرح اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود کر لینا، اللہ کی راہ میں چل جانا۔ ماں فرمایا جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں اس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ، جہاد کا راستہ، فی سبیل اللہ کا راستہ، اسی طرح ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا عمل ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ حدیث سن لیجئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر، فرمایا جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور کروایا، فرمایا نماز کے وقت لیے اول وقت میں آیا اور خطبہ جمعہ شروع سے سنا۔ مگر ہمیں تو گھر سے ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم تو بیٹھے رہتے ہیں، مولوی صاحب آدھا خطبہ ختم کریں گے پھر جائیں گے، کیونکہ ہماری محبت ہمارے گھروں کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں کہ ایک دن ان گھروں سے نکال کر ہمیں ویرانے میں جا کر دفن کر دیا جائے گا، اور جن کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں وہ بھی ہمیں کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں گے۔ سنیے، فرمایا وبکر وابتکر، نماز کے لیے اول وقت میں یعنی جمعے کی دوسری نماز سے پہلے مسجد میں آیا، خطبہ غور سے سنا، فرمایا ولم یرکب ودنا من الامام، چل کر آیا، سواری پر نہیں آیا، اور فرمایا فاستمع ولم یلغ، فرمایا امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ غور سے سنا، لغو حرکت نہ کی۔ مگر یہاں تو لوگ مسجد میں کئی مرد آتے ہیں اور آ کر خطبہ بھی شروع ہو گیا، وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرکت بھی نہیں کرتا، غور سے سنتا ہے، اجر کتنا ہے؟ فرمایا کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا، فرمایا ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا۔ مگر ہماری حالت اللہ اکبر، اگر کہہ دیا جائے نا جو پہلی دوسری اذان کے وقت مسجد میں داخل ہو جائے گا، ہر نمازی کو 5 دینار ملیں گے، دیکھو کتنی جلدی آتے ہیں۔ مگر پورے سال کے روزوں اور پورے سال کے قیام کا اجر۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کئی لوگ ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کیا جی وہ بیٹی آ گئی، او بھائی یہ بھی تو اللہ نے دی ہے، بیویوں کے ساتھ ناراض ہیں، بیٹی کیوں آئی؟ بھائی اس کے بس میں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ نے جو پیارے نبی، کئی نبیوں کو صرف بیٹیاں ہی دی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہی تھیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو فوت کر لیا، بیٹیوں کو زندہ رکھا۔ یہ اللہ کی تقسیم۔ فرمایا جس میں اللہ نے بیٹیاں دی، اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو دین سکھلائے، ان کی پرورش کا اچھا انتظام کرے۔ فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، فرمایا اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرتا ہے، یہ قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گے۔ اس لیے بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹے بھی اللہ کی رحمت ہے، جو مالک دے
میرے مالک کی یہی مرضی تھی، رب کی رضا پر راضی ہو کر ان کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمایا قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی کے سامنے دوسری کی عزت پر داغدار کیا جا، دوسرے کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، یہ اس کا دفاع کرتا ہے، نہیں بھائی جس طرح تو کہتا ہے وہ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، تو غلط کہتا ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو اچھا آدمی ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے جو کسی کا دفاع کرتا ہے غیر کے پیچھے۔ اسی طرح جو کوئی مسلمان کافر کی قید میں قید ہو گیا یا ناجائز طور پر کسی کو جیل میں ڈال دیا، اور دوسرا بندہ کوشش کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے کہ یہ جو ناجائز جیل میں ڈالا گیا ہے اس کو آزاد کرا دیا جائے، فرمایا اللہ ذوالجلال اس شخص کو جہنم سے آزاد کرا دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہترین اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے فرمایا من کان حیّن لینا قریبا، جو بندہ آسان ہو، ہر بندہ اس سے مل سکتا ہے، لینا نرم دل ہو، مسلمانوں کے قریب ہو، حرم اللہ علی النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ روزے اور نماز سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، دوسرا بندہ بہترین اخلاق، بہترین کردار کے ساتھ وہ مقام حاصل کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے، جہنم سے بچائے۔ آخری بات نبی صلی اللہ ذوالجلال ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال کو، سب کو جہنم اور جہنم سے لے آنے والے کاموں سے بچائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اللہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ ہمارے بھائی جمیل صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، محمد جمیل صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، جو ان میں زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔